ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزانی گرامی، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعہ کی مبارک نماز کی برکت سے اور جمعہ کے دن کی نسبت سے یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ عزیزانی گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے حجاج کرام اس سال حاجی بن چکے ہیں۔ جتنے حضرات حج کو گئے تھے سب حاجی بن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس سال کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے اور میدان عرفات کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے، مینا مزدلفہ کے لیے بلایا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مقبول نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج عید کا دوسرا دن ہے۔ کل عید الاضحیٰ کی عید گزر چکی ہے اور آج یوم الجمعہ ہے، پھر کل ہفتہ ہے۔ عید کے 3 دن، بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے 3 دن ہوتے ہیں۔ مسلمان ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرتا ہے اور قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، قال فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کرنے پر ہم کو کیا ملتا ہے؟
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ یعنی حسنۃ، ہر بات کے بدلے اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قربانی کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ قربانی کے عمل سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو بندے کا کوئی عمل پسند نہیں ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت قربانی دینے والے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اصل میں یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد میں منائی جانے والی عید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ آج بھی دنیا کی کئی قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی ہے۔ یہودی قوم بھی اپنا پیشوا مانتی ہے، عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتی ہے، اپنا امام مانتی ہے۔ مسلمان بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں امام الناس کہا گیا، تمام دنیا کے انسانوں کے امام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، امام الموحدین ہے، اور ہم سب کے روحانی باپ ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا، یا ابتی لما تعبد الشیطان، کہ اے باجان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان تو خدا تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، لکڑی کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے، وہ خود بھی ان کی عبادت کرتے تھے اور بازار میں لے جا کر ان بتوں کو بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا اپنے والد کو تو فرمانے لگے کہ اے باجان ان بتوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو جو خود اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشا اور اسے لے جا کر بازار میں بیچتے ہیں؟ یہ نہ نفع دینے والے ہیں، نہ نقصان پہنچانے والے ہیں، نہ دیکھنے والے ہیں، نہ سننے والے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ اپنے سامنے بیٹھنے والی مکھی کو تک نہیں بھگا سکتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے تو والد نے کہا کہ اس طریقے کی تو باتیں کریں گا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد آزر نے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اتنے بڑے مسلمانوں کے امام، اتنے بڑے ہمارے روحانی پیشوا اور اتنے بڑے ہمارے پیغمبر ہیں، حضرت ان کے والد آزر نے ایمان نہیں لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انکار کیا، آپ کی تعلیمات کو انکار کیا، توحید کو انکار کیا۔ عزیزان گرامی، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو دوزخ کے اندر ڈالیں گے، دوزخ کی دہکتے ہوئے آگ کے اندر ڈالیں گے، جہنم کے اندر آزر کو ڈالیں گے۔ آزر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں آزر کے تعلق سے فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو بناتے تھے اور بتوں کو بازار میں بیچتے تھے۔ آزر بتوں کو تراشنے والے تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے اور بتوں کو بازار میں لے جا کر بیچتے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، مسلمان نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے متعلق فرما بردار اور مسلم
یقین نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے روز آزر کو دوزخ کے دہکتے ہوئے آگ میں ڈالا